الحمد لله الذي بكرة وأصيلا، والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے، اسی کا فضل اور شکر ہے، اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود اور سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے تمام اصحاب پر ہو۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کو جاری اور ساری فرمایا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1.25 لاکھ حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے، اور آپ خاتم النبیین بھی ہیں۔ اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ خاتم النبیین بھی ہیں۔ تو ہمارا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 طرح کا ہے۔ ایک، آپ اللہ کے نبی ہیں، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ آخری نبی بھی ماننا پڑے گا، ورنہ پھر اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی اللہ کے نبی کو نبی مانے لیکن آخر نبی نہ مانے تو پھر وہ کافر ہے، اس کا ایمان خارج ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ بزرگان محترم، بات شروع ہونے سے پہلے ایک بات اچھی طرح آپ سمجھ لیں، ایک ہے مسائل اور ایک ہے عقائد۔ مسائل مسئلے کی جمع، عقائد عقیدے کی جمع۔ عقیدہ اس میں ہمیشہ مضبوط ہونی چاہیے، اور اس میں ذرا بھی تصاہل اور ذرا بھی نرمی نہیں کی جائے گی، اس میں ذرا بھی
عقیدہ اس پر ہمیشہ مضبوط اور جم کر رہنا پڑے گا، ورنہ ایمان خارج ہو جائے گا۔ البتہ مسائل میں تصاہل ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے۔ مسائل کے اندر حضرات فقہاء یا فقہاء کرام کے مختلف باتیں ہوتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں یوں فرمایا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں یوں فرمایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی۔ پھر فقہاء احناف میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ ہے، فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ ان کے شاگرد رشید امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام حسن یہ فرماتے ہیں، امام طالبی یہ فرماتے ہیں۔ تو ان کے درمیان مسائل ہوتے ہیں، اس میں تخریجات ہو جاتے ہیں، مسائل مستقبل ہوتے ہیں۔ فلاں امام نے یوں کہا، فلاں امام نے یوں کہا، فلاں امام کے پاس یہ مسئلہ جائز ہے، فلاں امام کے پاس یہ مسئلہ مستحب ہے، فلاں کے بعد یہ مسئلہ سنت ہے، فلاں کے بعد یہ مسئلہ غیر سنت ہے۔ تو ان کے اندر تصاہل نہیں ہوتی۔ تو دو چیزیں مسائل کے اندر، ایک ہے مسائل اور ایک دوسرے عقائد۔ تو مسائل کے اندر آدمی کو بہت سارے مسائل، بہت سارے اقوال آپ کو مل جائیں گے۔ آپ احناف میں ہیں، حنفی ہیں، تو آپ حنفی کا فالو کر کے ان کے مطابق جو مسائل ہیں اس پر عمل کریں۔ اگر آپ شافعی ہیں، شافعی المسلک کے ہیں، تو ان کے مطابق آپ مسئلے کے مطابق ان کے کریں۔ اگر آپ مالکی مسلک کے ہیں تو ان کے مطابق آپ ہوں۔ اگر آپ حنبلی ہیں تو آپ حنبلی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کے مطابق آپ کریں۔ لیکن عقیدہ ایسی چیز ہے جس میں ذرا بھی تصاہل، ذرا بھی نرمی نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ہوگا، عقیدے میں اگر ہم مضبوط ہوں گے تو ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہمارے عقیدے میں ذرا بھی کمزوری، ذرا بھی تصاہل کا معاملہ ہوا، ہمارا ایمان نکل جائے گا۔ اب دیکھیے، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت، دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تب جا کر میں اور آپ مومن بنتے ہیں، تب میں اور آپ جا کر مسلمان بنتے ہیں۔ اس میں ذرا بھی تصاہل کا معاملہ نہیں ہوگا، اس میں ذرا بھی نرمی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ بھائی اس میں شیخی نکال دیا جائے، اس میں ایک مسئلہ ہوگا، اس میں ایک بات ہوگی، اس میں ذرا بھی نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی کوفو نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اکیلا ہے، وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، وہ اپنے تمام تر صفات میں بھی اکیلا ہے۔ اللہ تنہا ہے، کسی بھی چیز میں کوئی اس کا شریک نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب بتائیں اس میں آپ نرمی کا معاملہ کیا کریں گے؟ اگر کوئی یوں کہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اللہ مانتا ہوں، خدا مانتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، لیکن مالکیت میں دوسرا شریک ہے، نعوذ باللہ، خالقیت میں دوسرا شریک ہے۔ اللہ ایک بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، اللہ رب بھی ہے، اور اللہ غفور بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر صفات میں اکیلا ہے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ اللہ کو تو خدا کو مان رہا ہے، اللہ کو ایک تو مان رہا ہے، لیکن غفوریت میں، غفاریت میں، اور اس کی رحمانیت میں، اس کی مالکیت میں اگر دوسرے کو ذرا بھی شریک ٹھہرائے گا، آپ بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے وہ مومن ہے؟ مومن نہیں ہو سکتا، اسی وقت اس کا ایمان خالی ہو جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں یہاں کے بعد آپ کو بتا دوں، یہ دنیا کی بات ہے۔ آپ
تساہل کا معاملہ، ذرا بھی نرمی نہیں ہوگی، اس میں ذرا بھی گھوڑا کے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس میں ذرا بھی شک و شبہ پیدا ہوا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو صفات میں شریک ٹھہرایا، اسی وقت اس کا ایمان خارج ہو جائے گا۔ تو یہ پہلا ہمارا عقیدہ ہے، یہ بنیادیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود۔ اب اس کا دوسرا جز ہے، دوسرا پارٹ ہے اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب ہمارا اس میں عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ اس کلمے کے دوسرے پارٹ کا، دوسرے حصے کا یہ مطلب ہے۔ اس پر ہمارا عقیدہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اور میرا ہر مسلمان کا، دنیا کے ہر مسلمان مرد عورت کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ جملہ میں آپ کو بار بار دوہرا رہا ہوں، آپ ذہن نشین کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسرا نبی نہیں آئے گا، جھوٹے نبی آئیں گے لیکن نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر آپ مضبوط ہو جائے، آپ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اسے ہٹا نہیں سکتی۔ اب یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو قرآن نے کہا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَلَٰكِن رسول اللہ کہنے کے بعد بات تو مکمل ہو گئی۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی ہے، لیکن وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا اور یہ قرآن میں اٹل فیصلہ کر دیا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، نبوت کا سننے کا باب دروازہ مکمل ہو چکا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل اور مکمل کر دیا اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو باتیں ارشاد فرمائے ہیں، تو اس پر بھی آپ غور کریں۔ یہ آیت کب اتری؟ آپ جب جانتے ہیں عرفے کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ عرفے کے میدان میں عصر کے بعد آپ اپنی ناقہ پر باب رحمت جبل رحمت کے پاس آپ اونٹنی پر سوار ہیں، اس وقت بھی یہ آیت نازل ہوئی جبکہ آپ نے سوالات صحابہ آپ کے سامنے موجود تھے اور یہ قرآن کریم کی آیت جب اتری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کے بعد کوئی آیت احکام اور احکامات کے بارے میں، حلال اور حرام کے بارے میں اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں۔ اس کے بعد 2-4 آیتیں نازل ہوئی لیکن وہ احکامات کے بارے میں نہیں، یہ سب سے آخری آیت ہے۔ اس میں یہ مجدہ سنایا گیا، یہ کب سنایا جا رہا ہے؟ میدان عرفہ میں حج سے فارغ ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر سوار ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ موجود ہیں اور اس میں بتایا گیا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ صرف مکمل کا لفظ نہیں کہا، اور میں نے کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اور نعمت میں نے اسے نعمت کو بھی پورا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت یہ بتا رہے ہیں جب دین مکمل ہو گیا، نعمت کامل ہو گئی، جب کوئی دین نہیں آئے گا تو پھر نبی کہاں سے آئے؟ جب نبی نہیں آئے گا تو دین کہاں سے آئے؟ جب دین مکمل ہو چکا ہے تو نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ختم نبوت کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے اونٹنی پر سوار ہو کر گواہی دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البلغت رسالت، تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ادیت وبلغت وادیت الامانۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پہنچا دیا اور آپ نے
اپنی رسالت کو بھی ادا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے اور فرمائے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ آپ گواہ رہیے، آپ گواہ رہیے. یہ بات اسی طرف اشارہ ہے، یہ نبوت کا سلسلہ کام مکمل ہو چکا ہے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نزول ہوا ہے. یہ سورہ مائدہ کی شروع کی آیتوں میں سے آیت جو مشہور آیت، تو اس میں تکمیل دین، تکمیل نعمت، ایک دونوں کا ذکر ہے. تکمیل دین مکمل ہو چکا اور تکمیل نعمت پوری ہو چکی ہے. جو نعمت اللہ نے نبی کے ذریعے سے، جو نعمت نبی کے واسطے سے، جو نعمت خاتم النبیین کی شکل میں اللہ نے جو امت کو عطا فرمایا، وہ نعمت ہوگی کامل و مکمل ہو چکا ہے اور وہ نعمت بھی مکمل ہو چکی ہے. اس کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں. خاتم کہتے ہیں کہ مہر کو، کھنگوٹی کو کہتے ہیں خاتم، جسے خاتم میں ایک کھنگوٹی ہے. خاتم وہ کھنگوٹی جس پر مہر لگایا جائے، جو بادشاہوں کے پاس مہر لگائی جاتی ہے. اب سیل ہماری زبان میں آج کل تو سیل چلتا ہے. آج کل جتنے گورنمنٹ کے اندر جو آفس ہوتے ہیں تو وہاں پر مہر ہوتا ہے، اسٹامپ ہوتا ہے. اسٹامپ کہاں آتا ہے؟ اوپر تھوڑی بات. اسٹامپ تو بالکل آخر میں ہوتا ہے، جہاں پوری بات، جہاں پورا پیراگراف مکمل ہوتا ہے تو وہاں اسٹامپ مار دیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ بات یہاں تک مکمل ہو چکی ہے. ابھی اس کے بعد سگنیچر دستخط کی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہے، خاتم النبیین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آپ اسٹامپ ہیں. آپ نے اسٹامپ لگا دیا، آپ نے اسٹامپ قیامت تک کے لیے. اس کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا. اور یہ پورا پیراگراف ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کے سوالات صفحات پر مشتمل. یہ پورا پیراگراف مکمل ہو چکا ہے. یہ کتاب پڑھتے رہو، یہ کتاب نبوت کی مکمل ہو چکی ہے اور اس پر اسٹامپ لگا دیا گیا، اس پر سیل مار دی گئی. اس کے بعد کوئی نبی نبوت نہیں ہے. یہ خاتم النبیین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ابو داؤد کی روایت ہے، مشکات کی حدیث ہے. اور دوسری حدیث یہ مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا وسعۃ العطین. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح سے ہیں جیسے دو انگلیاں قریب قریب ہیں، اور اس طرح میں اور قیامت اس طرح. اللہ کے نبی آئے اب قیامت قائم ہوگی اور آپ کے اور قیامت کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے. جسے دو انگلیوں میں فاصلہ نہیں، تو اسی طرح آپ اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. آپ سلسلہ ادا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے آخری ایام میں ایک فتنہ آیا جو مشہور ہے، مسیلمہ کذاب کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر ثانی دوسری جلد میں کتاب المغازی کے اندر یہ پورے واقعے کو ذکر فرما. قبیلہ یمامہ بہت دور مدینے سے تقریباً 1200 کلومیٹر کا فاصلہ. وہاں سے ایک وفد ہے جو 40-50 آدمیوں پر مشتمل ایک بڑا وفد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں بہت سارے وفود آتے، بہت سارے دور دور سے وفود آتے، مہمان بن کر آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. تو اسی طرح قبیلہ یمامہ کے لوگ آئے. بہت لمبا سفر، اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہم قبیلہ یمامہ کے آئے اور ہم آپ کے پاس اس لیے آئے کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لانا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ میرے ہاتھ میں کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے. تو اس نے مسیلمہ کذاب وہاں موجود تھا، تو اس نے کہا کہ ایک
شرط. یہ بولا ہوا میں امام بخاری کے اندر لے کر اس نے کہا کہ انا اشتری تو میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. کہا کہ اچھا کیا شرط؟ اس مسلمہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہم سب اور ہمارا پورا علاقہ پورا قبیلہ آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے بعد آپ کی وفات کے بعد نبوت مجھے دینی ہے. اللہ کے نبی سے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا. بڑا ہوشیار چالاک تھا. اس نے فوراً تھوڑا نیچے اتر کر کہا کہ ٹھیک ہے کام کیجیے کہ آپ اگر مجھے پوری نبوت نہیں دے سکتے ہیں، مجھے اپنے علاقہ قبیلہ یمامہ اور میرے پورا خاندان میرے پورے قبیلے کا آپ مجھے نہیں بنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس وقت میں ہلکی سی چھوٹی سی چھڑی جسے ہم لکڑی کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی سے زمین کو کھودتے رہے تھے. اللہ کے نبی نے لکڑی اٹھائی، کہا کہ مسلمہ میں تجھ کو یہ بھی نہیں دے سکتا. لیکن امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر اسی بات کو لے کر آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ معاملہ عقیدے کا ہے، اس میں ذرا بھی تصاہل نہیں ہوتا. حالانکہ وہ لوگ مہمان بن کر آئے، اللہ کے نبی مہمانوں کا اکرام کرتے، مہمانوں کا بڑا احترام کرتے، مہمانوں کو ٹھہرانے کا پورا انتظام کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، بخاری ہی کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ پر ایمان لے آئے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. اور یہ مہمان تو اتنے دور سے آئے، تقریباً 1200 کلومیٹر سے آئے ہیں، تو وہاں سے آئے، اتنا بڑا اتنے دور سے سفر کر کے آئے، لیکن معاملہ مسئلے کا نہیں تھا، معاملہ عقیدے کا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تجھے اس کے بدلے میں ایک چھڑی بھی نہیں دوں گا. مہمان مت کیجیے گا، ہم مہربانی کریں گے، تجھے کھلائیں گے پلائیں گے، لیکن جب بات عقیدے کی ہے تو ہم تجھے اس کی ذرا بھی تصاہل کا معاملہ نہیں کریں. چنانچہ وہ لوگ چلے گئے. اس کے بعد وہاں جا کر اس نے فتنہ شروع کیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ تھا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابتدائی دور میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معیت میں ایک بڑی جماعت گئی اور وہاں جنگ ہوئی جس میں وہ مارا گیا. فلحال مسیلمہ کذاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام کذاب رکھا. نام تو مسیلمہ تھا. اللہ کے نبی نے جب اس کے وقت اس کو خط لکھا تو کہا کہ مسیلمہ کذاب تو جھوٹا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخری دور میں یمن کے اندر اسود عنسی ایک آدمی تھا، اس نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کے ساتھ بھی جنگ ہوئی اور وہ وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے جھوٹے ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت تک قیامت کے قریب 30 جھوٹے آئیں گے. تو اسی کو ذرا بھی ہمارا ایمان نہیں. اگر کوئی یوں کہہ رہا ہے، چاہے وہ سامنے کہے، چاہے فیس بک پہ کہے، چاہے یوٹیوب پہ کہے، چاہے کسی بھی شکل میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، یا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں مہدوی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ فلاں ہوں، سب جھوٹے قضا. اور ان کے تو بھی تجھ پہ لعنت ہے، تو کافر ہے. تو اسے دلیلی مانگی جائے. یہاں تک کہ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب سرفراز رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کی کئی کتابیں تو حضرت کی کتاب میں لکھا ہے اگر کوئی آدمی آ کر کہے کہ میں نبی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں فلاں ہوں، تو یہ نبی دلیل کیا ہے؟ اگر میں دلیل مانگوں تو میں جھوٹا ہوں، میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. دلیل مانگنے کی ضرورت ہے. نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا. اللہ کے نبی آخری نبی ہے. اب جو بھی کہے تو فوراً اس پر جھوٹ دے، کہے کہ تو جھوٹا ہے، تو لعنتی ہے، تو کافر ہے. دلیل مانگنے کی ضرورت ہے. کوئی دوستو آج ایسے فتنے رونما ہو رہے ہیں مختلف جگہوں سے، شکیل بن حنیف کے نام سے، اور اسی طرح قادیانی کا بھی ایک سلسلہ اور چل رہا ہے. اب تو چند سالوں سے
اور پھر زیادہ ہوا ہے. اب چونکہ ان کو پنجاب کے علاقے سے اور پاکستان کا جو بارڈر کا علاقہ ہے تو انڈیا اور پاکستان کے جو بارڈر کے علاقے میں بہت کام تھا تو علماء نے اسی وقت تقریباً 40 سال پہلے ہمارے علماء نے اس کو پیچھا کیا کہ وہاں سے نکلا اور پھر وہ تو وہ احمد قادیانی تو مر گیا لیکن اس کے چہرے چپیٹے جو تھے وہ سب جا کے چھپ گئے. وہ انڈیا سے باہر کہیں باہر چلے. اب پھر یہ فتنہ تو دب گیا تھا, ختم تو نہیں ہوا, دب گیا تھا. اب یہ پھر دوبارہ ایک کر کے پھر اپنے پر کھول رہے. ابھی گزشتہ سال تقریباً میں سمجھتا جو ان کا 7واں خلیفہ ہے مسرور خلیفہ مسرور قادیانی اب وقت اللہ کی رحمت اس پر وہ چلنے آئے. تمہیں پتہ ہی بہت بڑا پروگرام بنایا گیا اور باقاعدہ حکومت کی طرف سے اسے انتظامات کیے گئے اور اسے سیکورٹی دی گئی, اس کی عبادت کے انتظامات کیے گئے. بہت بڑا کانفرنس ہوا, اس کی بات ہوئی آیا اور اس نے اپنی رانتی ہونے کا اظہار کیا اور اس نے اپنی دعوت پیش کی. تقریباً 400 سے 500 افراد وہاں اس کانفرنس میں جڑے ہوئے تھے, شامل ہوئے. بتائیں ہمارے چلنے میں آ کر گئے. آیا کہاں سے تھا؟ لندن سے, یورپ سے وہاں گیا تھا. تو یہ 7واں خلیفہ ہے جس کا نام ہے خلیفہ مسرور کمبخت لعنتی چھوٹا کا تھا. اس کے بعد اس کا ایک ویڈیو وائرل ہوا جو قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا. قرآن کی آیت پڑھنا ہی نہیں آتا اس کمبخت. یا ایھا الناس سورہ حج کے آخری آیتوں میں آخری صفحے کی پہلی آیت یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن يجتمعوا له. یہ آیت ہے. یہ آیت کو کیسے پڑھنا ہے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل آیت پڑھنا ہی نہیں آتا. ہو رہا ہے لن يخلقوا ذبابا ولن يجتمعوا له. جب قرآن کی آیت کمبخت لعنتی کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ ہے. وہ ویڈیو آپ کو دے دوں شاید آپ نے کوئی سنا. تو یہ قرآن کریم نام کو پتہ ہی نہیں تو الفاظ میں قرآن پڑھنا نہیں آتا. اب اس میں ترجمہ کرے گا, اس کی تشریح کرے گا اور نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. تو ایسی کمبخت لوگ دنیا کے اندر آج اس قسم کے مختلف ناموں ہیں. اب چونکہ احمد قادیانی اور ان کے خلفاء ایک کے بعد دیگر یہ مشہور ہیں تو انہوں نے اپنا رخ بدلا, ترکیبیں بدلے. انہوں نے انہوں کی جز نکال کر ایک نام نکالا شبیر بن حنیف اور ایک نام نکالا مہدوی کے نام سے اور ایک کچھ مرزا انجینئر مرزا علی پاکستان کے بارڈر پہ چھپا ہوا ہے مرزا علی. تو اس کا ایک فتنہ ہے, بڑا خطرناک فتنہ چل رہا ہے, نوجوان سب اس میں مصروف ہو رہے ہیں. تو یہ لوگ ان کو تقسیم کر کے نام بدل کر اس طرح کے فتنے مختلف جگہوں سے ابھار رہا ہے. اب چونکہ قادیان تو مشہور ہو گئے, جو پنجاب کا علاقہ ہے قادیان تو وہاں کا ہے احمد قادیانی کا, وہ تو مشہور ہو گئے, بدنام ہو گیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری حکومت باقاعدہ ان کی طرفداری کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کا کوئی انتظام کرتے ہیں. حالانکہ وہ کافر ہے, رحمتی ہے, اس سے خاندانی کو قتل ہے, قتل کر دینا چاہیے. جہاں دیکھیں جس وقت دیکھیں اسے قتل کرنا واجب ہے. یہ ہمارا میرا ہے. حفاظتی کو قتل ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ حکومت ان کو ساتھ دے اور ان کی پوری حفاظتی انتظامات کے ساتھ اسے ایئرپورٹ سے لا کر کانفرنس میں لا کر ٹہلاتے ہیں اور اس کے پروگرام پورے حسن خوبی کے ساتھ انجام دیتا ہے, پھر اسے اپنی جگہ تک واپس ہوتا ہے. تو ان کی پہنچ حکومت تک پہنچ تو اس لیے حکومت ان کے ساتھ ہے. میرے دوستو, ہمیں اپنی ایمان کے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے. تو ایک تو ہمارا ایمان اور دوسرا عقیدہ. میں نے شروع میں بات کہی کہ ایک تو مسائل اور ایک کے عقائد. مسائل میں آدمی کہتا ہے اس میں تصاور ہوتا ہے, اس میں فقہا کی مسئلے الگ ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا تصاور تو ہو جاتا ہے. لیکن عقائد میں ذرا بھی ایک ذرے کے برابر بھی
ایک دائی کے دانے کے برابر بھی تصاہل نہیں ہوگا، اور اس میں تھوڑا بھی تصاہل کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی تصاہل کرے گا تو اس کا ایمان خالی نہیں ہوگا۔ تو عقیدہ بہت ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ پر ہم ایک ایمان لاتے ہیں کہ اللہ اپنی ربوبیت میں اکیلا تنہا ہے، اللہ اپنی خالقیت میں اکیلا اور تنہا ہے، اللہ اپنی مالکیت میں اکیلا اور تنہا ہے، اور اللہ رحمانیت اور رحیمیت میں اکیلا اور تنہا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اس میں ذرا بھی تصاہل نہیں ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمے کا دوسرا جز ہے، وہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے اور آخری نبی ہے۔ یہ دو چیزوں کا نام ہمارا ایمان ہے، اس میں ہمارا عقیدہ ہے، اس میں ذرا بھی تصاہل نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اچھی طرح سمجھائیں، خصوصاً نوجوان جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں جو عام طور سے جو انٹرنیٹ میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ بعض نوجوان بچے ہمارے کالج کے فی الحال تو ان کے جاب ہوتا ہے، ہمیشہ ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہوتا ہے، جب بھی وہ جاتے ہیں سفر کرتے ہیں ان کے پاس چھوٹا سا لیپ ٹاپ ہوتا ہے، وہ ہر جگہ انٹرنیٹ میں رہتے ہیں، فی الحال وہ اپنی کمپنی کا یا اپنے کام سے رہتے ہیں۔ لیکن ایسے میں فتنے بہت زیادہ رونما ہوتے ہیں، ان چیزوں میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اب تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو ہمارے بچے اسی کمپیوٹر میں گہرائی میں جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آتے ہیں۔ بعض بچے ان کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ قرآن کی باتیں سنیں گے، تفسیر کی باتیں سنیں گے، کچھ حدیث کی باتیں سنیں گے، تو ایسے دجالی لوگ سامنے آتے ہیں جو قرآن کا درس دیتے ہیں، جو حدیث کا درس دیتے ہیں، جو فقہ کے مسائل بتاتے ہیں، اپنے آپ کو مفتی بتاتے ہیں اور اپنے آپ کے سر پہ بہت بڑا امامہ ہوتا ہے، ان کے چہرے پہ چھوٹی داڑھیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور دوسرے کہتے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا مولوی صاحب ہے، اتنے بڑے مفتی صاحب ہے، اور وہاں بیٹھ کر کتنے اچھے اچھے مسئلے کرتے ہیں۔ اور وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے انٹرنیٹ میں بات سنی، ہم نے یوٹیوب میں یہ بات سنی۔ میرے دوستو، ایمان جہاں سے حاصل کرنا ہے وہاں سے حاصل، ایمان اور علم یہ مدارس سے، مکاتب سے، علماء سے ہی ہے۔ مدارس موجود ہے، آپ مدارس کو جائیں، وہاں علماء کی بڑی جماعت ایک ٹیم موجود ہے، مفتیان کرام کی ایک ٹیم موجود ہے، وہاں جا کر آپ علم حاصل کریں۔ علماء موجود ہے اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کی شان ہے کہ ہماری بستی کے اکثر ائمہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ مفتیان بھی۔ اب اس سے فائدہ اٹھائیں، اب اسے وقت لے کر مسائل سیکھیں، عقیدے کی باتیں سیکھیں۔ ہم سیکھتے ہیں، ہمارے پاس وقت کہاں، ہم کوئی مسئلہ نہیں پوچھتے۔ اب کوئی مسئلہ آتا ہے تو جائیداد کا پراپرٹی کا مسئلہ تو اس وقت اس کی یاد آتے ہیں، اس وقت امام صاحب یاد آتے ہیں۔ میں آپ کو تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ ہر بات آپ امام سے سیکھیں۔ آپ کے مسجد کا امام عالم ہے، حافظ ہے، مفتی ہے، آپ فائدہ بھی نہیں اٹھاتے۔ آپ مسائل پوچھ کر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ہمارے کتنے مساجد ہیں، 70 سے زائد مساجد ہیں، اس میں اکثر ائمہ مفتیان۔ آپ ان سے مسئلے معلوم، کوئی بھی آپ ذرا بھی کسی بات میں اگر آپ کو شک ہو تو فوراً آپ وہ بات نوٹ کر کے اپنے امام سے، اپنے مفتی سے بات مسئلے کو حل کریں۔ کیا یہ بات صحیح؟ اس لیے دوستو یہ زمانہ فتنوں کا ہے۔ آپ بظاہر کسی کو امامے جبے میں دیکھ کر، داڑھیوں میں دیکھ کر آپ دھوکے میں نہ پڑ جائیں، ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کی لباس کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، یہ دھوکہ ہے۔ یہ دجال ہیں مفتی کی شکل میں، عالم کی شکل میں، تو اس طرح مولوی کی شکل اختیار کر کے آتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ آج عوام مولوی کی بات سنتے ہیں، تو اس لیے مولوی کا لباس اختیار کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں مفتی کی بات سنتے ہیں تو اسی مفتیوں کا کھولیا اور لباس کو اختیار کر کے دھوکہ دیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے قادیانیوں کو؟ ایسی ان کی بڑی بڑی داڑھیاں ہیں، ایسے سر پہ عمامہ ہے۔ میں نے خلیفہ مسعود کو دیکھا ہے یوٹیوب کے اندر، وہ کیسے اتنا بڑا عمامہ باندھ کے چہرے پہ داڑھی رکھا ہوا، تو کوئی دیکھے گا تو کوئی دھوکہ کر رہا ہے۔ تو یہ لوگ دھوکہ کا عوام کو دھوکہ دیں، لباس بدل کر، تو لباس بدلنے سے آدمی بدلتا ہے، اس کے اندر جو شیطانیت، اس کے اندر جو دجالیت ہے وہ ابھر کر کے سامنے آئے۔ اس لیے میرے دوستو ایسے دھوکہ نہیں پائے۔ ہمارے بچوں کو، نوجوان بچے اور بچے کو سمجھائیں کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑیں۔ جب تک کہ آپ کسی عالم سے اس کی تصدیق نہ کروا لیں، یہ جو مولوی، یہ جو مفتی صاحب فلاں شہر سے، پاکستان سے یا فلاں سے آپ بات
واقعی صحیح ہے تو آپ کسی مولوی سے تصدیق کروائیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے علماء دیوبند کے ہیں، ہمارے اہل سنت و جماعت کے عالم ہیں، تو پھر ان کی بات سنیں۔ اسے میں دوستو یہ چند باتیں پوری عقیدے پر بھی معمولی بات نہیں، عقیدہ ذرا بھی بگڑا ہمارا ایمان خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی عقائد کی مسائل کے ذریعے فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین۔